नजरीन, दी गई डेडलाइन के मुताबिक यूरोपीय जंगी बेड़े रेड सी में पहुंचना शुरू हो गए हैं और अब जंग बिल्कुल सर पर आ खड़ी है और तमाम जो चीजें एस्टिमेट की जा रही थी, जो रिपोर्ट की जा रही थी, अब वो बिल्कुल रियल होती हुई हमें नजर आ रही है। यमन जंग बिल्कुल एज के ऊपर आकर खड़ी हो गई है और एक के बाद एक यूरोपीय मुल्क के जो जंगी बेड़े हैं वो रेड सी में पहुंच रहे हैं यमन पर हमला करने के लिए। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि चाइना के हथियार, उनके बैलिस्टिक मिसाइल, उनके ड्रोन्स हौसियों के पास पहुंच चुके हैं और न सिर्फ हौसियों के पास बल्कि हिजबुल्लाह को भी वो पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ जो अमेरिका है वो बीजिंग को कह रहा है, चाइना को, कि ये हमले रुकवाए जाए और दूसरी तरफ पता ये चला है कि चाइना ने हमले क्या रुकाने, वो किस हद तक यमन के साथ और ईरान के साथ जाकर खड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं जो आपको वाजे करेंगी। भाई, जो इधर उधर की खबरें फैलाने की कोशिश की जा रही थी ना कि चाइना पीछे हट जाएगा, फलाना हो जाएगा, वो बिल्कुल क्लियर हो गया इस रिपोर्ट के बाद कि चाइना और ईरान ये किस हद तक मुआहदे आपस में कर चुके हैं और कितनी दोनों में रिलेशन आगे आगे की हद तक जा चुके हैं। हथियारों का जो मामला है वो किस हद तक जा चुका है, तो ये तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर नाज़रीन, जो अमेरिकी अड्डे पर हमला हुआ और अमेरिकी फौजी हलाक हो गए, वो मामला बहुत गड़बड़ है और उस पर अभी तक अमेरिका ने रिस्पॉन्ड नहीं किया और अमेरिका क्या करने जा रहा है उस हवाले से वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, दमिश्क में बहुत बड़ा हमला हुआ है और रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि जो ईरान के एडवाइजर हैं वो उसमें शहीद हो गए हैं। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ तरह की रिपोर्ट्स हैं, तो वो हक़ाइक़ क्या है, वो मामला किस तरफ जा रहा है और इस सारे मामले में नेतन्याहू किस तरह से मामलात को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नज़रीन, सबसे पहले हम आपको रेड सी में लिए चलते हैं और आपको रिपोर्ट हमने किया था गालिबन 20 या 21 तारीख को कि जब यूरोपीय यूनियन ने अपना इत्तेहाद अनाउंस किया था, यह अनाउंस किया था कि हम भी यमन पर हमला करने के लिए जा रहे हैं और इस जनवरी के एंड तक हम वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे और फेब के शुरू से यमन पर हमारे हमले उनका आगाज कर दिया जाएगा। तो उस डेडलाइन के मुताबिक अब एक एक करके रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि उनके जंगी बेड़े पहुंच रहे हैं। कुछ ऐसे भी होंगे शायद जिनकी रिपोर्ट्स नहीं आ रही, लेकिन बहरहाल बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं कि उनके जंगी बेड़े पहुंच गए। फ्रांस के 2 दिन पहले वहां पर पहुंचे और उन्होंने अपनी एक्टिविटीज भी शुरू कर दी हैं जहाज़ों को रेस्क्यू करने के हवाले से, जितना वो कर सकते हैं। रास्ता तो जारी बात है कोई नहीं खुलवा सकता, तो रेस्क्यू करने के हवाले से जिन पर आग लग जाती है उन पर बचाने के लिए वो रेस्क्यू कॉल, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, तो अब नजर खबर यह है कि डेनमार्क के जो वॉरशिप्स हैं, देखें बाकायदा वॉरशिप्स भेजे जा रहे हैं। तो वॉरशिप किस लिए होते हैं? वो जंग लड़ने के लिए होते हैं भाई, और वो जंग लड़ने ही के लिए यहां पर आ रहे हैं। तो डेनमार्क के जनाब यहां पर पहुंच गए अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन। तो ये जनाब वाजे हो गया कि वॉर बिल्कुल रियल है। ये वॉर का जो खतरा है वो अब बिल्कुल सर पर आकर जंग हमारे खड़ी हो गई है और तमाम चीजें अब क्लियर हो रही हैं। पहले तो शकूक शुबहात थे ना कि भाई कुछ ऐसा हो जाए, कुछ वैसा हो जाए तो ये मामला टल सकता है, तो अब तो उनके जंगी बेड़े पहुंच गए हैं भाई, इससे आगे क्या होता है। तो वो और डेडलाइन के मुताबिक पहुंचे, ऐसा नहीं है कि डेडलाइन गुजर गई है, तो उसके मुताबिक जो प्लान दिया गया था उसके मुताबिक पहुंच रहे हैं वहां पर और महाज संभाल रहे हैं। तो ये 2-3 दिनों की बात अब रह गई है, जिसके बाद रेड सी में तारीख की, इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जो समुद्र में लड़ाई होने जा रही है रेड सी में। अच्छा, ये एक चीज होगी। अब नाज़रीन, अगली खबर भी बड़ी दिलचस्प और बड़ी अहम खबर है और खबर ये है, रिपोर्ट ये सामने आई है कि हौसियों को सबसे बड़ा जो जखीरा पहुंचाया जा रहा है हथियारों का वो चाइना की जानिब से है। मैं आपको बताऊं, तेल अवीव से लेकर वाशिंगटन से लेकर लंदन खलबली मची हुई है इस वक्त, क्योंकि रशिया का तो सबको पता है, लेकिन चाइना की ये रिपोर्ट सामने आना कि वो इतना बड़ा जखीरा दे रहे हैं, ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग है। और एक ऐसे वक्त में 2 दिन पहले चाइना और अमेरिका की मुलाकात होती है और खबरें ये सामने आती हैं कि अमेरिका ने प्रेशराइज किया चाइना को कि वो हौसियों को रोके, ईरान को रोके कि वो हौसियों को कहे कि हमले बंद करें। अच्छा, इस दरमियान में खबरें ये भी चलवाई गई कि चाइना ने कह दिया है ईरान को कि ये हमले बंद करो, और उस पर ना ही ईरान ने कोई कमेंट किया था ना ही चाइना ने कमेंट किया था, ये खबरें चलवाई गई थी। तो आज की ये रिपोर्ट सामने आने के बाद साबित हो गया कि चाइना कहां पर खड़ा है और वो किस हद तक जाकर खड़ा हुआ है। और रशिया का जो हमें पोजीशन है वो तो पता है, उनके स्ट्रेटेजिक जो रिलेशंस ईरान के साथ हैं, हौसियों के साथ हैं, हिजबुल्लाह के साथ हैं,
हमास के साथ है, वो सारे हमें पता है कि वो पूरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेकर रशिया खड़ा हुआ है। लेकिन आज से चाइना का भी वाज़ेह हो गया कि वो भी रशिया ही की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पोजीशन उसने ले ली है, और सिर्फ बातों के हद तक महदूद नहीं है। मैं फिर आपको वो रिकॉल करवाना चाहता हूं, जब जंग शुरू हुई थी तो चाइना ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था अब हम किसी भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में कोई म्यूट ऑब्जर्वर नहीं होंगे, खामोशी से तमाशाई बने बैठे नहीं रहेंगे, अब हम अपना किरदार अदा करेंगे और जहां पर हमारे इंटरेस्ट होंगे हम उनको सेव करने के लिए मैदान में उतरेंगे। तो जैसे इसराइल को बचाना मगरिब का नेशनल इंटरेस्ट है, इसी तरह इधर फलस्तीन को बचाना, यमन को बचाना और जो है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बचाना, ये चाइना और रशिया का नेशनल इंटरेस्ट है। तो अब वो मैदान में उतर चुके हैं। तो ये अब रिपोर्ट देखिए, इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये सामने आई है कि चाइना ईरान इंक्रीजिंगली अलाइंड, के पता ये चला है कि भाई वो किस हद तक अपने मामलात बढ़ा चुके हैं, डिप्लोमेटिकली भी, स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी उनके मुआहदे किस हद तक हो चुके हैं। ये आप देखिए, टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय ईरान, हिजबुल्लाह, हमास एंड रिबेल फोर्सेस इन यमन इंक्लूडिंग ड्रोन्स एंड एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल हैव देयर रूट्स इन चाइनीज डिजाइन। भाई ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, सबकी जो रूट है वो चाइना है, चाइना से इसका लिंक सारा मिलता है। अच्छा, इसमें फिर अगली जो बड़ी स्टोरी, इसी में जो ये इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट छापी गई है और वो ये बता रही, अच्छा उसमें ये पता चला है कि मैनी ईयर्स अगो चाइना ने ड्रोन्स दिए थे, अपने ड्रोन्स ईरान को, और ना सिर्फ ड्रोन्स दिए थे बल्कि ईरान को हेल्प की थी ईरानियन वेरिएंट के ड्रोन्स बनाने में, यानी उसी टेक्नोलॉजी की एक्सटेंशन के तौर पर ईरान को हेल्प किया था कि वो अपने ड्रोन्स बनाएं। अच्छा, ईरान ने वो ड्रोन्स डेवलप किए और फिर हमने देखा कि वही ड्रोन्स फिर रशिया को भी बेचे गए, एंड ईरान को आज ड्रोन्स में एक सुपर पावर के तौर पर भी देखा जाता है। बहुत घातक और बहुत जो है ना इफेक्टिव ड्रोन सिस्टम है उनका। तो उन्होंने ना सिर्फ ड्रोन्स बनाए बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल भी बनाए। अब ये टेक्नोलॉजी वही है जो चाइना की है, चाइना ने असिस्ट किया ईरान को ये दोनों चीजें बनाने में, तो वो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने बनाए। तो अब वो ड्रोन्स, वो बैलिस्टिक मिसाइल वो वहां से होते हुए हौसियों के पास पहुंचे हैं। तो कुछ तो इस तरह का जखीरा जो टेक्नोलॉजी चाइना की थी, बाद में ईरान को हेल्प की कि ईरान ने बनाई और वो नया जखीरा बनाकर हौसियों को दे दिया, कुछ इस तरीके से पहुंचे। कुछ डायरेक्ट जो चाइना ने खुद बनाए हैं वो जखीरा जनाब हौसियों के पास पहुंचा हुआ है और इस वक्त वो यमन इस्तेमाल कर रहा है। 2000 रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल उनके पास है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कहीं भी कोई भी एसेट हो, उनकी कोई भी बेस हो, उनका कोई भी जंगी बेड़ा हो, उसको बड़ी आसानी के साथ वो निशाना बना सकते हैं। तो ये सारा इसका रूट जो है वो चाइना से मिल रहा है। ये आप देखिए स्टेटमेंट, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी इनडायरेक्ट सपोर्ट टू दीज अटैकिंग यूएस इंटरेस्ट इन मिडिल ईस्ट डाइवर्ट्स एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम एशिया। ठीक है, बिल्कुल उसके जो लिंक्स हैं वो चाइना के साथ मिल रहे हैं। तो इस वक्त बिल्कुल खलबली मची हुई है उधर कि भाई ये कर क्या रहा है, चाइना क्या कर रहा है। रशिया का तो हमें पता है, रशिया तो उनका डिक्लेयर्ड वो है ही है, लेकिन चाइना ये क्या गेम खेल गया। ये आप देखिए, फॉर ईयर्स नाउ चाइना एंड ईरान हैव बीन इंक्रीजिंग देयर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक and security cooperation. That's why it's hardly shocking to see such a cozy relationship between China and Houthis Tehran terror proxy in Yemen. तो आपके मुताबिक तो वो ज़ाहिर बात है टेरर ही हैं, लेकिन वो क्या हैं वो दुनिया को पता चल गया है। तो ये जनाब स्टोरी सामने आई है, इंटेलिजेंस सामने आई है कि ये स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और क्या क्या रिलेशन वो बना रखे हैं। और देखिए ना कि ईरान ने जो सर्वाइव किया वो चाइना और रशिया का उसको में बड़ा किरदार है कि मगरब की तो सारी पाबंदी है, यूरोप के साथ वो ट्रेड कर नहीं रहा, सबसे ज़्यादा सैंक्शंस तो ईरान पर लगी हुई हैं। तो वो अगर उसने ट्रेड की है, सर्वाइव किया, तो उसमें चाइना और रशिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो एक तरफ जनाब चाइना को अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है और ऊपर से जनाब ये रिपोर्ट सामने आ गई। और अगली बात सुनिए कि आज हौसियों ने पैगाम जारी किया है, उन्होंने कहा कि नो थ्रेट टू चाइना एंड रशियन शिप्स, वो गुजरे यहां से, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। ये एक बार पहले भी उन्होंने बयान दिया था, आज बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने ये स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया। उन्होंने कहा जी चाइना रशिया के जो जहाज हैं वो यहां से गुजरे, हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको कोई यहां से खतरा नहीं है। तो ये सारी बातें बताती है नाजरीन कि अमेरिका के लिए हालात कोई ऐसे साजगार नहीं है। ये वही अमेरिका था जिसके बगैर को कहते ना कि चिड़िन पर नहीं थी मारती
اور یہ جناب آج روس اور چین کے جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں اور امریکہ کے نہیں گزر رہے، اور امریکہ کچھ نہیں کر پا رہا. تو یہ ان کے لیے معاملات کو سنبھالنا آج آسان نہیں رہا. اور اگلی بات سنیے کہ چائنا اور رشیا کے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 2 دن پہلے 12 گھنٹے کی ملاقات رہی ہے، جو ان کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر امریکہ کا اور چائنا کے فارن منسٹر، 12 گھنٹے ملاقات رہی ہے. اور اس میں چائنا نے کھری کھری سنائی ہے، سیدھی اسٹریٹ فارورڈ باتیں کی ہے، تائیوان کے حوالے سے بھی اور باقی چیزوں کے حوالے سے بھی اور یہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے بھی. ادھر امریکہ نے کہا کہ آپ ان کو روکیں، انہوں نے کہا کہ یہ آج سامنے آ گیا، حالانکہ انہوں نے خبریں چلوائیں کہ چائنا نے کہہ دیا ایران کو، لیکن آج پتہ چلا کہ مطلب انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو وہ منع کیا کرنا تھا، وہ تو اس حد تک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بہرحال یہ یمن کی صورتحال ہے اور چائنا جو ہیلپ کر رہا ہے، تو آج واضح ہو گیا کہ جنگ جو بڑھے گی اس میں چائنا اور رشیا پوری طرح ساتھ کھڑے ہوں گے. تو مجھے آپ یہ بتائیے، ادھر یہ پورا مڈل ایسٹ ہوگا، ادھر سے پورا یورپ اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا آ رہے ہیں، تو ادھر سے چائنا اور رشیا ہوگا اس جنگ میں. تو اس جنگ کو آپ کیا نام دیں گے؟ تو یہ ایک عالمی جنگ ہوگی بھائی، ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا پھر ناظرین اگلا جو معاملہ ہے وہ یو ایس بیسز کے حوالے سے ہے. جو امریکی اڈوں پر حملہ ہوا جارڈن میں، وہ معاملہ بہت زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے ہے. اور اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک امریکہ نے اس پر رسپونڈ نہیں کیا، امریکہ نے ایسا اس کا جواب نہیں دیا. اور یہ بات زیادہ تشویشناک ہے کہ بھائی امریکہ ایسی کیا تیاری کر رہا ہے کہ وہ کون سے ایسا حملہ کرنا چاہتا ہے جو کہ ظاہری بات بہت بڑا حملہ ہوگا، جو اتنی وہ تیاری کر رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں رسپونڈ کریں گے، ہم بدلہ لیں گے اور اپنی طرز پر بدلہ لیں گے. تو اس پر جو نئی ناظرین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ یہ ناظرین واشنگٹن سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بائیڈن پر پریشر ہے کہ وہ ایران پر حملہ کرے، کیونکہ ایران پر جو ڈائریکٹ حملہ ہے یہ پرانی خواہش ہے صہیونیوں کی، اسرائیل کی، یہ پرانی ان کی لابی ہے. اور یہ 3-4 دہائیوں سے سمجھ لے کہ ان کی یہ لابی ہے کہ ایران پر حملہ ہونا چاہیے. تو اب اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لابی بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہے. بہت سارے ایسے سینیٹرز ہیں وہ پریشر ڈال رہے ہیں بائیڈن پر کہ حملہ کرو ایران پر، ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کرو. اور اس کے مقابلے میں آپ کو ہم بتا بھی چکے ہیں کہ ایران پوری تیاری کر چکا ہے. ایران کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہے، ہائیسٹ لیول پر ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تیار ہے. اور اس میں ایران نے ڈینائی کیا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہوئے ان کے فوجی مرے گئے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن امریکہ کہہ رہا ہے نہیں آپ ہی کا تعلق ہے، یہ آپ ہی نے کیا ہے. یہ جان کربی نے پریس کانفرنس کیا اور اس نے پھر کہا ہے کہ we believe that Iranian backed Hezbollah brigade group involved in the attack. یہ ایرانین حمایت یافتہ ہے. پھر اس نے کہا بائیڈن will review the attacks. یہ کس طرح سے ہم نے جواب دینا ہے. پھر اس نے کہا we will do whatever to protect our national interest. اپنے قومی مفادات کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم وہ کریں گے. اور بائیڈن اس پر بہت جلد فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا ایک طرف یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اگلی بات سنیے کہ امریکی اڈوں پر پھر حملہ ہو گیا. ایک طرف امریکہ اتنی دھمکیاں لگا رہا ہے اور تشویش بھی ہے کہ امریکہ بھائی اتنا ویٹ کس لیے کر رہا ہے، وہ کیا ایسا بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے کہ بائیڈن کو باقاعدہ لسٹ دی جا رہی ہے کہ وہ لسٹ اسپیسیفک ٹارگٹ میں چوز کرے گا دین پھر وہ اٹیک کرے گا. اچھا تو اسی دوران میں ان کے اڈوں پر دوبارہ حملہ ہو گیا ہے. یہ سیریا میں الشدادی بیس ہے، اس پر حملہ ہوا ہے. اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے؟ یہ اسلامی ریزسٹنس نے کیا ہے. اور یہ وہی اسلامک ریزسٹنس ہے جس نے پچھلے حملے میں جن میں کہ فوجی مرے ہیں اس پر حملے کی جو ذمہ داری قبول کی ہے وہ اسلامک ریزسٹنس نے کی ہے. اور اسی اسلامک ریزسٹنس نے کل اسرائیل میں 2 ملٹری بیسز، ایک ان کی نیول بیس اور ایک ملٹری بیس ہے، وہاں پر نشانہ بنایا. اور آج پھر اس نے ان کی ایک امریکی بیس کو نشانہ بنا دیا. تو حملے ان پر رک نہیں رہے ہیں. اور آج سٹیٹس بھی سامنے آیا کہ ٹوٹل حملے کتنے ہوئے ہیں. 165 مرتبہ حملے کیے گئے ہیں، جن میں 66 حملے عراق میں ہوئے ہیں، 98 حملے سیریا میں ہوئے ہیں اور ایک حملہ جو ہے وہ جارڈن میں ہوا ہے. تو اس میں امپورٹنٹ بات ناظرین یہ ہے، یہ معاملہ ختم کر کے پھر آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ چاہے جس طرح سے بھی رسپونڈ کرے، وہ جتنا بڑا حملہ کر دے، یہ ناظرین اب بات طے ہو چکی ہے کہ امریکہ کا مڈل ایسٹ میں رہنا وہ ناممکن کے قریب ہو گیا. مڈل ایسٹ سے مراد دیکھیں قطر میں ان کی بیسز ہیں وہ رہیں گی اسی طرح سے، ان کے معاہدے ابھی 10 سال کا نیا معاہدہ انہوں نے کیا. جارڈن جیسے ملک میں رہیں گی، سعودی عرب اور یو اے ای میں رہیں گی. جو مین پرابلم ہے اور ایران کو بھی مین پرابلم ہے وہ ہے ادھر عراق سے اور شام سے، کہ یہاں سے ختم کریں. وہاں پر ان کے اڈے وغیرہ ہیں، تھوڑے بہت فوجی جتنے بھی ٹروپس موجود ہیں وہ رہیں گے. اب قطر سے تو جا کر ایران نکلوانے کو رہا.
تو وہ قطر والے سوچیں یا یو اے ای والے سوچیں، لیکن عراق اور شام کا خاص طور پہ معاملہ ہے کہ یہاں سے امریکہ نکلے تو اب یہاں پر ان کا رہنا جو ہے نا بڑا ناممکن کے قریب ہو گیا ہے، کیونکہ اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھیں تنظیموں نے وہ صلاحیت اچیو کر لی ہے کہ وہ آپ کے فوجیوں کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کا ایئر ڈیفنس تھا، اس سے پہلے یہ تھا کہ مٹیریل لاسز ہو رہے تھے، اب تو ان میں یہ صلاحیت آ گئی ہے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں اور آپ کے فوجیوں کو مار سکتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے یہ صورتحال چل رہی تھی کہ بھئی جنگ بند ہو جائے گی تو یہ حملے امریکہ پر رک جائیں گے، لیکن اب تو تنظیموں نے عہد کر لیا کہ امریکہ کو ہم نے نکالنا ہے، تو ان میں یہ صلاحیت بھی آ گئی ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اب کتنا کو واپس حملہ کریں گے، کتنا کو رسپونڈ کر لیں گے، اور بے شک جنگ اب بند بھی ہو جائے تو آپ پر حملے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکیں گے جب تک آپ یہاں سے نکل نہیں جاتے، اور ادھر عراق کہہ رہا ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن کھو چکے ہیں اور یہاں سے نکلیں، اور امریکہ ان کو جواب دے رہا ہے جی ہم تو داعش کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر رکے ہوئے، تو جو لیم ایکسکیوز ہے وہ کون مان رہا ہے؟ تو یہ جو بھی ہو جس طرح کا بھی رسپونس، یا تو پھر ایسا ہو کہ کوئی ایسی بڑی جنگ چھیڑے جیسے پہلے انہوں نے چھیڑی تھی، ایک لمبی جنگ، بڑی جنگ، جس میں دوبارہ سے یہ اپنا ڈنڈا چلائیں اور دوبارہ سے تمام معاملات کو کنٹرول کریں۔ وہ آج ان کے لیے امریکہ اس جنگ کا متحمل آج نہیں ہو سکتا، نہ بیانیہ ہے، نہ اکانومی ہے، نہ باقی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ نہیں ہو سکتا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا حملہ کرتے ہیں، لیکن یہ اب ان کا جانا یہاں سے لکھا جا چکا ہے۔ اچھا اگلی ناظرین بات ایک اور بڑی دلچسپ سامنے آئی، اور پتہ یہ چلا ہے، یہ جارڈن کے اٹیک کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ 7 سال کا ایگریمنٹ ہے جارڈن کا اور امریکہ کا۔ ایگریمنٹ سنیے گا، ایگریمنٹ یہ ہے کہ امریکہ جس طرح سے چاہے جارڈن کی ٹیریٹری کو استعمال کر سکتا ہے، یہاں سے بیٹھ کر وہ جہاں مرضی حملے کرے، جو مرضی کرے وہ کر سکتا ہے۔ آپ حساب لگائیے ان لوگوں نے کیسے کیسے معاہدے امریکہ کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہمارے لیے کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ آپ نے اس طرح کے معاہدے کیے ہوئے ہیں، پھر یہ کس طرح سے بیان امریکہ کے خلاف دے سکتے ہیں؟ یہ مطلب ایکشن لینا دور کے بعد یہ بیان تک کیسے ان کے خلاف دے سکتے ہیں؟ تو ساری چیزیں ذخائر، سارے وسائل ہونے کے باوجود یہ اس حد تک انہوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں جو میں کہتا ہوں ان کی اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اس طرح کے معاہدے کرنا کہ آپ جیسے چاہے ہماری ٹیریٹری استعمال کریں، ایسے کون کرتا ہے بھائی؟ تو یہ معاہدے انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر ناظرین یو کے سے خبر یہ آئی ہے کہ یو کے نے کچھ نئی پابندیاں لگائی ہیں، اور یو کے اور بیسیکلی امریکہ نے مل کر یہ پابندیاں لگائی ہیں، اور یہ اس وقت لگا رہے ہیں جناب حماس سے جو اٹیچڈ پیپل ہیں یا گروپس ہیں، اور ایران سے اب زیادہ پابندیاں ایران پر لگ رہی ہیں، ایرانی کمپنیز پر، اور ان سے لنکڈ جو انڈیویجولز ہیں ان پر بڑے بلینئرز ہو سکتے ہیں۔ سو ابھی خبر یہ ہے کہ یو کے نیو سینکشن آن 8 ایرانین پارٹیز اینڈ امریکن اینڈ یو کے ٹیکنگ جوائنٹ ایکشنز اگینسٹ انڈیویجولز دیٹ سپورٹنگ ایران۔ تو کمپنیز پر بھی پابندیاں لگ رہی ہیں، اینڈ دین جو عام انڈیویجولز ہیں جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے مطابق ایران کو۔ اب دیکھیں نا کہ یہی ڈبل سٹینڈرز ہیں، اس لیے آج دنیا ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہی ہے، اس لیے ایران سے لے کر رشیا اور چائنا اور نارتھ کوریا اور ترکی یہ سب نئے ورلڈ آرڈر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ والا ایون میں نے تو وہ ٹویٹ دیکھا جو جنرل سیکرٹری ہیں یو این کے، انہوں نے کہا کہ آج ایک نئے ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے کہ بھائی دیکھیں جو پرماننٹ ممبرز ہیں اس میں ساؤتھ افریقہ کا ایک بھی نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ پورے بر اعظم کا ایک ملک بھی اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہ کیسی ناانصافی ہے کہ 80 سال پہلے بنایا گیا جو نظام ہے وہ آج کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ بھائی ادھر ایران مثال یوکرین کو تم جس طرح سپورٹ کرو، ادھر جناب اسرائیل کو آپ جس طرح سپورٹ کریں، آپ کے بنائے گئے بم سویلینز پر چلتے رہیں، وہ غلط نہیں ہے، لیکن رشیا کو کسی نے سپورٹ کر دیا، ایران کو کر دیا، یمن کو کر دیا، لیبنن کو کر دیا، وہ غلط ہے، حماس کو کر دیا، وہ غلط ہے۔ تو یہ اب دنیا کا نظام ناظرین میں آپ بتا رہا ہوں اس طرح نہیں چل سکتا۔ بہرحال یہ سینکشن۔ اب ناظرین اگلی سب سے بڑی خبر، اور وہ ہے ایران پر جو اٹیک ہوا ہے سیریا میں، دمشق پر یہ حملہ کیا گیا ہے، اور یہ اب یہ بڑا عجیب سا معاملہ مطلب اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے بڑی کلیئرٹی آ جاتی تھی کہ یہ حملہ کس پر ہوا، کتنے لوگ اس میں جان سے گئے اور کیا ہوا، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ بڑا پراسرار سا ہو گیا ہے، وہ اس طرح سے کہ رائٹرز، گارڈینز اور بہت سارے ادارے کیا رپورٹ کر رہے ہیں کہ دمشق میں جو اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اس میں جناب بہت سارے ایرانی ایڈوائزر شہید ہو گئے۔ یہ رائٹرز، گارڈین، بہت سارے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں، دنیا کے بڑے مستند اور بڑے ادارے۔ اچھا لیکن ایران کہہ رہا ہے، اچھا اس میں سیریا بھی کہہ رہا ہے کہ ایرانی ایڈوائزر جو ہیں وہ شہید ہوئے، اچھا لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہماری اس میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی۔ اب یہ بہت غیر معمولی اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ایران کی جتنی بھی کیجویلٹیز ہوتی ہیں،
دیکھیں ان کے لیڈرز بھی یہیں پر شہید ہوئے ہیں، اور باقی جو بھی ان کی شہادت ہوتی ہے وہ اس کو مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، پبلکلی اس پر سوگ کا اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. پھر ان کی جو نماز جنازہ ہوتی ہے وہ اس کی ویڈیو سامنے آتی ہیں. تو یہ مطلب اس لیے عجیب سا ہے. دیکھیں اسرائیل کے ساتھ ہو تو سمجھ آتی ہے، وہ تو ویسے اپنا نقصان چھپاتے ہیں، لیکن ایران کا ہو، لیبنان کا ہو، سیریا میں ہو، عراق میں ہو، یہ جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے، وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں. لیکن یہ بھائی عجیب سا معاملہ ہے کہ ادھر سارے بڑے ادارے کہہ رہے ہیں کہ ان کے شہادتیں ہوئی ہیں، اور ایران کہہ رہا ہے نہیں ہماری تو کوئی نہیں ہوئی، اور سیریا کے جو آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کے ایک بلڈنگ پر جہاں پر ان کے آفیشلز تھے وہاں پر حملہ کیا گیا. تو یہ دیکھتے ہیں کہ آگے صورتحال کیا اختیار کرتی ہے. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو نتن یاہو کا ہم آپ کو بار بار خدشے کا اظہار کر رہے ہیں، یہ سارا وہ نتن یاہو کی سازش ہے، اور اس پر اسرائیل نے ابھی تک کوئی کمنٹ نہیں کیا. یہ حملہ اسرائیل نے کیا لیکن انہوں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا. اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں اور فلسطین کی آزادی پر ڈسکشنز ہو رہی ہیں. چائنا، رشیا اور پوری مطلب عالمی طاقتیں وہ اکٹھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بند کریں، اور جناب جو ہے نا آزادی فلسطین، اگر مطلب اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ آزادی فلسطین، اب آپ اس کو ٹال نہیں سکتے. تو اس کو ٹالنے کے لیے اس وقت نتن یاہو نئے پلان بنا رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایسا کوئی ایڈونچر کیا جائے کہ مذاکرات کا مدعا ہی ختم ہو جائے پوری طریقے سے. تو یہ اسی کا ایک کڑی ہے جو یہاں پر ہوا ہے، اور وہ لیبنان کے ساتھ جو کرنے جا رہا ہے، لیبنان پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جس پر CIA، رشیا، وہ ساری رپورٹس ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. تو یہ بیسیکلی یہ جو اٹیک ہوا ہے جو کہ ایک بڑا اٹیک ہے، مطلب ایرانی ایڈوائزر نمبر آف مارے گئے، تو وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے ان مذاکرات کو ڈیریل کرنے کے لیے. اور اگلے 48 گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس جیسے کئی بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، اور ان میں لیبنان پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اسی ٹائم میں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ادھر مذاکرات کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مذاکرات تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اب یہ پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کسی طریقے سے ریورس کیا جائے. آخر میں عراق کی سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. عراق کہہ رہا ہے وی آر فالوئنگ ود گریٹ کنسرن دا ڈینجرس سیکورٹی ڈیولپمنٹس ان دا ریجن. ہم فالو کر رہے ہیں جو بہت ڈینجرس ایسکلیشن پورے ریجن میں ہو رہی ہے اور جنگ بڑھ رہی ہے. تو یہ بہرحال اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں. دیکھیں ایک کوشش وہاں پر مذاکرات کی ہو رہی ہے، اور اس کو آخری کوشش کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اس میں پھر آپ کو یاد دلا دو، غزہ جنگ کو وہ الگ سے ٹریٹ کر رہے ہیں اور یمن جنگ کو الگ سے ٹریٹ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ الگ نہیں ہے، لیکن مغرب اور امریکہ ان دونوں کو الگ الگ ٹریٹ کر رہا ہے. وہاں پر وہ سارا یورپ، ساری دنیا امریکہ کے سوا سیز فائر چاہ رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ ادھر والا معاملہ ختم ہو، پھر یمن کے ساتھ ہم جو ہے نا یہاں پر اپنی بیسز بنائیں، یہاں پر قبضہ کریں. تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ الگ الگ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. بہرحال یہ اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.